بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ باب الغضب فی الموعظۃ والتعلیم اذا رأى ما یکرہ۔ یہ باب کل شروع کیا گیا تھا، مقصد باب کی وضاحت ہو گئی تھی، اور اس سلسلے میں دو حدیثیں بھی آپ کے سامنے گزر گئی۔ اس باب کی تیسری حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے۔ وہ فرماتے ہیں سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اشیاء کرہہا فلما اکثر علیہ غضب ثم قال للناس سلونی اما شئتم فقال رجل من ابی قال ابوک حذافہ فقام آخر فقال من ابی یا رسول اللہ قال ابوک سالم مولا شیبہ فلما رأى عمر ما في وجهه قال یا رسول اللہ انا نتوب الى اللہ عز وجل۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کچھ ایسی باتوں کے بارے میں سوال کیا گیا جس کو آپ نے مکروہ سمجھا، برا سمجھا۔ ان اشیاء کرہہا، ایسی باتوں کا سوال جو آپ کو اچھی نہیں لگی۔ فلما اکثر علیہ غضب، جب اسی قسم کے سوالات بار بار کیے جانے لگے تو اللہ کے نبی علیہ السلام غضبناک ہو گئے، غصے میں آ گئے۔ ثم قال للناس، پھر آپ نے لوگوں سے کہا سلونی اما شئتم، کیا پوچھنا ہے پوچھ لو، سلونی پوچھ لو مجھ سے، اما شئتم جو چاہتے ہو۔ فقال رجل من ابی، ایک نے پوچھا میرے باپ کون ہے؟ آپ نے کہا ابو کا حذافہ۔ ایک اور کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا من ابی یا رسول اللہ، میرے باپ کون ہیں اللہ کے رسول؟ آپ نے کہا ابو کا سالم مولا شیبہ، تیرے باپ سالم ہیں جو شیبہ کے مولا اور غلام ہیں۔ فلما رأى عمر ما فی وجہہ، جب حضرت عمر نے دیکھا وہ کیفیت اور حالت جو آپ کے چہرے میں ہے یعنی غصہ، قال یا رسول اللہ انا نتوب الی اللہ عز وجل، اے اللہ کے رسول ہم توبہ کرتے ہیں اللہ کی جناب میں۔ یہ ہوا ترجمہ۔ اس میں یہ آیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کسی موقع پر سوال کرنے والے لوگوں نے کچھ ایسے سوالات کیے جس کا جواب دینا اللہ کے نبی کو اچھا نہیں لگا، یعنی بے تکے سوالات، بے مقصد کے سوالات، اور جن کا کوئی نہ دنیاوی نفع نہ اخروی نفع۔ ایسے سوالات کرنا ظاہر بات ہے شریعت کے اندر مکروہ ہے، غلط ہے، بیہودہ بات ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر اس کا جواب تم کو دیا جائے تو تم کو خود اچھا نہ لگے۔ اسے کہ بے ڈھنگا سوال ہوگا تو جواب اسی کے مطابق ہوگا، اس لیے فرمایا گیا کہ خاموخواہ کے سوالات نہ کرو۔ صحابہ عام طور پر تو کرتے نہیں تھے، لیکن کچھ ایسے صحابہ
جو شاید اللہ کے نبی علیہ السلام سے اتنے قریب نہ ہو، نئے نئے آئے ہوئے ہوں یا نوجوان قسم کے ہو، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کچھ سوالات ایسے کرنے شروع کر دیے جو آپ کو برے لگے۔ جب ایسے سوالات کی کثرت ہو گئی غضبا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو غصہ آ گیا۔ جیسے کہ کل عرض کیا گیا تھا کہ موقع پر غصہ کرنا جائز ہی نہیں بلکہ کبھی تو مستحب بھی ہو جاتا ہے اور کبھی ضروری بھی ہو جاتا ہے۔ اب یہاں اللہ کے نبی سے سوالات ہوئے بےہودہ قسم کے، بیکار قسم کے، بے مقصد۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو غصہ آ گیا۔ غصہ آنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے غصے کی حالت میں یوں فرمایا، ثم قال للناس سلونی عما شئتم، پوچھ لو کیا کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ یعنی جب الٹے سیدھے ہر قسم کے سوالات تم کر رہے ہو تو پوچھ لو اب کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ یہ کہنا بھی دراصل غصے میں تھا، اور صحابہ کرام جو بیٹھے ہوئے تھے ان میں جو سمجھدار تھے وہ تو سمجھ گئے، لیکن کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اب سوال کرنے کا موقع ہے، اس لیے جو چاہے پوچھ لو۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں سلونی اما شئتم، کیا کیا پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ حالانکہ یہ غصے کا انداز خود بتا رہا تھا کہ پوچھنا نہیں چاہیے اس وقت میں، لیکن اس کے باوجود بعض لوگوں نے سوال کرنا شروع کر ڈالا۔ بعض نے کہا من نبی، میرے باپ کون ہے؟ اب یہ سوال ظاہر بات ہے عجیب و غریب ہے، میرے باپ کون ہے؟ اللہ کے نبی اس کا جواب دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا ابو کا حذافہ۔ یہ پوچھنے والے حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ تھے۔ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ لوگ ان کو حرامی اولاد کہتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ موقع بہت اچھا ہے کہ اللہ کے نبی سے میں ایک سوال کر لوں، اگرچہ اس وقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام ناراض ہیں، لیکن آپ کی زبان مبارک سے غصے کی حالت میں بھی جو نکلے گا وہ حق ہی نکلے گا، سچ ہی نکلے گا۔ آپ غضب میں ہو یا ہنسی کے موقع پر ہو، ہر صورت کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک پر حق ہی حق آتا ہے۔ غصے میں آ کے بڑبڑا کے نعوذ باللہ آپ کچھ الٹا سیدھا بک ڈالیں، غلط بات بول ڈالیں، یہ ناممکن تھا۔ اسے وہ سمجھ رہے تھے کہ اگرچہ موقع ہے بڑا نازک، لیکن ایک بہت بڑا میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی سے اگر میں پوچھ لوں کہ میرے باپ کون، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے دیں گے تو ساری دنیا کے سامنے آشکارا ہو جائے گا کہ حق کیا ہے۔ اسے انہوں نے ہمت کی اور پوچھ لیا من ابی یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا ابو کا حذافہ۔ بات ختم ہو گئی۔ اسے کہ ان کو لوگ ان کے باپ کی طرف منسوب کرنے کے بجائے غلط طور پر کسی اور جانب منسوب کیا کرتے تھے، جو ان کے لیے ایک عیب کی بات تھی۔ انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھ لیا اور اللہ کے نبی نے جواب دے دیا کہ تم حذافہ کے بیٹے ہو اور تمہارے باپ کا نام حذافہ ہے۔ اب ساری دنیا کے سامنے آشکارا ہو گیا کہ یہ زبان نبوت سے نکلنے والے جملے کبھی غلط نہیں ہو سکتے، اس کے اندر حق اور سچ ظاہر ہو گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر گئے تو انہوں نے والدہ سے جا کر کہا کہ میں نے آج اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس طرح پوچھا اور آپ نے یہ جواب دیا۔ تو انہوں نے کہا بھائی تم نے کیا حرکت کی کہ جو ہے جا کر پوچھ لیا؟ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے کچھ اور بات نکلتی تو میری تو فضیحت ہو جاتی۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی کی زبان سے تو حق ہی نکلتا ہے۔ تو بہرحال اس طریقے پر انہوں نے اپنا مسئلہ حل کر لیا، اگرچہ اللہ کے نبی غصے کی حالت میں تھے۔ ایک اور صحابی اٹھے، ان کا بھی کچھ ایسا ہی مسئلہ تھا۔ انہوں نے کہا من ابی یا رسول اللہ؟ ابو کا سالم۔ آپ نے کہا تمہارے باپ سالم ہیں،
جو شیبہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، تو ان کا مسئلہ بھی اسی طرح کا تھا. لوگ ان کے بارے میں کچھ غلط بیانیاں کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی جانب سے یہ جواب آنے کے بعد ان کے اوپر کا یہ الزام ہٹ گیا. بہرحال مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے الٹے سیدھے سوالات کرنے پر غصے کا اظہار کیا اور آپ سخت غصے میں آ گئے. یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اس کا احساس کیا کہ اللہ کے نبی کو بہت غصہ آ رہا ہے اور لوگ سوالات پر سوالات اور ایسے ویسے سوالات کرتے چلے جا رہے ہیں. تو پھر وہ اٹھے اور انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر اپنے گھٹنے ٹیک دیے، دو زانوں ہو کر ادب کے ساتھ میں بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا انا نتوب الی اللہ، اے نبی علیہ السلام، اے اللہ کے رسول، ہم اللہ کی جناب میں توبہ کرتے ہیں. یہ بیہودے سوالات جس سے آپ کو تکلیف ہوئی، اذیت ہوئی، پریشانی ہوئی، غصہ آیا، اس سے ہم توبہ کرتے ہیں. حضرت عمر نے تو سوال نہیں کیا تھا، وہ کرنے والے تو دوسرے تھے، لیکن جو بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں ان کو احساس ہو رہا تھا. اب حضرت عمر اٹھے اور انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے گویا کہ معافی مانگی اور اللہ کی جناب میں بھی توبہ کا اظہار کیا. تب جا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کا غصہ ختم ہوا. یہ 3 روایتیں ہیں اللہ کے نبی کے غضبناک ہونے اور غصے میں آنے کی. غلط کام پر، بیہودہ حرکت پر، کسی جو ہے مکروہ قسم کی بات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوتے تھے، لیکن یہ کبھی کبھی حالات پیش آتے تھے، عام حالات میں ایسا نہیں ہوا کرتا تھا. جی الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمين المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليمامي البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: باب من برك على ركبتيه عند الإمام أبي المحدث. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول: سلني. فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ثلاثا فسكت. باب من برک علی رکبتیہ عند الامام او المحدث. باب قائم کر رہے ہیں کہ اس آدمی کا باب جو اپنے استاد، شیخ، امام، محدث کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے. برکا علی رکبتیہ، گھٹنوں کے بل بیٹھ جانا، جس کو کہتے ہیں 2 زانوں بیٹھ جانا. گھٹنوں کے بل جو آدمی پڑ جائے، بیٹھ جائے، اپنے امام، محدث، امام سے مراد شیخ، استاد، ان کے سامنے جو اپنے گھٹنے ٹیک دے. اس باب میں بتانا چاہتے ہیں کہ اگر طالب علم سے غلطی ہو جائے اور استاد ناراض ہو جائے تو اس کا اصول اور طریقہ یہ ہے کہ طالب علم استاد کے سامنے اپنے زانوئے تلمس طے کر دے، گھٹنے ٹیک دے اور معافی طلب کر لے. جیسے کہ اوپر آپ نے سنا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام غصے میں آ گئے تھے حضرات صحابہ کرام میں سے بعض لوگوں کے طرز عمل سے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے، 2 زانوں ہو کر بیٹھ گئے اور اللہ کے نبی سے معافی طلب کی. یہی طالب علم کا طریقہ ہونا چاہیے، نہ کہ استادوں کے سامنے اڑ جائے. استاد نے غصہ کیا
یہ آدمی اڑ گیا، یہ کیا میرے اوپر غصہ ہو رہے ہیں؟ تو اس سے تو محرومی آتی ہے۔ محرومی اگر کوئی اپنے حصے میں ڈالنا چاہتا ہو تو وہ یہ حرکت کرے، اور اگر محرومی نہیں بلکہ رحمتیں لینا چاہتا ہو، برکتیں لینا چاہتا ہو، علم لینا چاہتا ہو، تو پھر یہ ہے کہ معافی طلب کر لے، اور ادب کے ساتھ۔ معافی مانگنے کے بھی دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ کہہ دیا معاف کر لو، اور یہ کہ ہے کہ انداز کے اندر عاجزی ہو، تواضع ہو، انکساری ہو، اور یہ پتہ چلے کہ یہ آدمی واقعی دل کے ساتھ معافی مانگ رہا ہے۔ ورنہ لوگ گناہ کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد صرف زبان سے کہہ دیتے معاف کر لیجئے۔ اتنا کہہ دینے سے دل کی صفائی نہیں ہو جاتی، بلکہ عاجزی، تواضع، انکساری بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے امام بخاری نے باب باندھا، من برک علی رکبتیہ عند الامام ابی المحدث۔ اس کے اندر وہی حدیث لائے جو اوپر آپ نے پڑھ لی، لیکن راوی بدل گئے۔ اوپر تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری جو روایت کر رہے تھے، اور یہاں پر ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ حدیث وہی ہے، وہی واقعہ ہے، وہی موقع ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج فقال عبد الله ابن حذیفہ فقال من ابی قال ابوک حذیفہ ثم اکثر ان یقول سلونی فبرک عمر علی رکبتیہ فقال رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا۔ اللہ کے نبی ایک بار باہر نکلے، مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان آئے، مسجد میں کہیں پر جہاں آپ کی بیٹھک ہوتی تھی۔ خرجہ کا یہی مفہوم ہوتا ہے۔ خرجہ کے معنی صرف یہ نہیں کہ گھر کے باہر نکلتے ہی عبداللہ بن حذیفہ کھڑے تھے، سوال کرنا شروع کر دیا۔ خرجہ کے معنی ہے لوگوں کے لیے ظاہر ہوئے، لوگوں کے سامنے آئے، جہاں مجلس کا موقع ہے وہاں پر آ کر جب آپ تشریف فرما ہوئے تو وہاں پر سوالات ہوئے۔ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے پوچھا من ابی، آپ نے کہا ابو کا حذیفہ، ثم اکثر ان یقول، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی برابر کہتے جا رہے تھے سلونی سلونی سلونی، یعنی اتنے غصے میں آ گئے کہ غصے کی حالت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برابر بولتے چلے جا رہے ہیں۔ ارے پوچھ لو بھائی، کیا پوچھنا ہے تمہیں؟ کیا پوچھنا ہے بتاؤ، تم کو کیا پوچھنا ہے؟ تمہیں کچھ پوچھنا ہو پوچھ لو۔ یہ غصے کا ایک انداز تھا، لیکن کچھ لوگ سوالات کرنے شروع کر دیے۔ انہی میں حضرت عبداللہ بن حذیفہ تھے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ ان کا ایک مسئلہ تھا، انہوں نے سوچا کہ یہ موقع بڑا اچھا ہے، اللہ کے نبی کی زبان سے میرے حق میں جو بھی بات نکل جائے گی واضح ہو جائے گی۔ پھر دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے پوچھ لیا، پھر کسی نے اور پوچھ لیا، اور اللہ کے نبی بار بار بولتے چلے جا رہے تھے سلونی سلونی سلونی۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر سمجھ گئے کہ اب تو بہت معاملہ آگے بڑھ گیا ہے، آپ کا غصہ بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ اس لیے وہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی کے سامنے آئے۔ فبرک عمر علی رکبتیہ، حضرت عمر اپنے گھٹنوں کے بل پڑ گئے اور کہنے لگے رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم راضی ہیں اللہ سے رب ہونے کے اعتبار سے، اور ہم راضی ہیں دین سے، اسلام سے، دین ہونے کے اعتبار سے، اور ہم راضی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے اعتبار نبی ہونے کے۔ یعنی یہ کہہ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو ہے معافی مانگ رہے تھے۔ معافی مانگنے کے انداز میں یہ چیزیں تھی۔ اوپر بھی ایک جملہ ہے، ایک راوی نے ایک جملہ نقل کیا، دوسرے راوی نے دوسرا جملہ نقل کیا۔ اس میں تضاد نہیں ہے کہ آپ کہنے لگے کہ بھئی اس حدیث میں تو یہ ہے رضینا باللہ ربا کہا، اور اوپر والی حدیث میں ہے انا نتوب الی اللہ کہا۔ تعارض نہیں ہے، تضاد نہیں ہے، بس اتنی بات ہے کہ دونوں جملے حضرت عمر نے کہے تھے۔
ایک راوی نے ایک کو نقل کیا اور دوسرے راوی نے دوسرے کو نقل کر دیا. ابو موسیٰ اشعری کی حدیث کے اندر انا نتوب الی اللہ والا جملہ نقل ہوا، اور حضرت انس بن مالک کی حدیث کے اندر رضینا باللہ ربا والا جملہ استعمال ہوا. تو دونوں جملے حضرت عمر نے فرمائے تھے، عرض کیے تھے. اس کے بعد میں ہے فسکتا، تب اللہ کے نبی علیہ السلام خاموش ہوئے، یعنی تب آپ کا غصہ اتر گیا. باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وقول الزور فما زال يكبرها. وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت ثلاثا. وبه قال حدثنا عبد قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن مالك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركنا وقد أغرقنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتغدى فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. باب من عاد الحدیث ثلاثا لیفہم عنہ یا لیفہم عنہ. جو آدمی اپنی بات 3 دفعہ لوٹائے تاکہ سمجھ لیا جائے یا تاکہ اس کو سمجھا دے. سمجھانے کے لیے ایک بات بار بار کہے، 2 بار 3 بار. اس میں اشارہ ہے، امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ استاد پڑھاتے ہوئے بعض مسائل کو، بعض عبارات کو 2 3 دفعہ دہرا سکتا ہے، جہاں وہ سمجھتا ہے کہ طالب علموں کے لیے بات کو دہرانا ضروری ہے یا بات کو دہرانا مناسب ہے، تو وہاں پر بات کو بار بار دہرائے تاکہ طالب علم اچھی طرح سمجھ لے. سمجھانے کی خاطر 2-3 دفعہ اعادہ کرنا، تکرار کرنا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. لیکن تمام کی تمام باتوں کو اور تمام کے تمام درس کو 3 بار کہے، یہ نہیں ہے طریقہ. جہاں مناسب سمجھے، جہاں ضرورت سمجھے، اور یہ اندازہ ہو کہ یہ مقام ذرا ایسا ہے جس کو بار بار سمجھانا ضروری ہے، تو ایسی جگہ پر استاد کو چاہیے کہ وہ تکرار کرے. اس کے لیے باب قائم کیا من عاد الحدیث ثلاثا لیفہم عنہ. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا وقول الزور الا وقول الزور الا وقول الزور فما زال یکررها. اور برابر آپ اس کا تکرار کرتے جا رہے تھے. ایک لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے، اور اس حدیث کو خود امام بخاری نے دوسرے موقع پر ذکر کیا ہے کتاب الشہادات میں. اس کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تم کو نہ بتاؤں بڑے بڑے گناہ کیا ہیں، اکبر الکبائر کیا ہیں. یہ آپ نے 3 دفعہ پوچھا. پھر اس کے بعد صحابہ نے عرض کیا بلا یا رسول اللہ، تو آپ نے کہا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اور کہا الا وقول الزور الا وقول الزور الا وقول الزور. یعنی آپ نے کہا بڑے بڑے گناہ یہ ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا، والدین کی نافرمانی کرنا. آپ بیٹھے ہوئے تھے، ٹیک چھوڑ کر ایسا بیٹھ گئے، اور اس کے بعد میں کہنے لگے الا وقول الزور، ہاں کان کھول کر سن لو. اور ایک بدترین گناہ ہے جھوٹ بولنا، قول الزور، جھوٹ بولنا.
یہ آپ برابر بولتے جا رہے تھے. فما زال یکررها. اب یہاں پر دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بات پر زور دینا چاہا اور سننے والوں کے ذہن کے اندر اس کو اتارنا چاہا، تو آپ نے بار بار اس کا مذاکرہ کیا، بار بار اس کا تکرار کیا. وقال ابن عمر، اور ابن عمر کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل بلغت هل بلغت هل بلغت، 3 دفعہ کہا. یہ بھی ایک لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے. حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے خطبہ پڑھا تھا. اس خطبے کے اندر بہت ساری باتیں بیان فرمائی. حجۃ الوداع کا یہ خطبہ معرکۃ الآراء خطبات میں سے ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے پورا خطبہ دینے کے بعد صحابہ کرام سے پوچھا تھا هل بلغت هل بلغت هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا، کیا میں نے پہنچا دیا؟ یعنی تم لوگوں کو اللہ کی طرف سے جو کچھ میرے اوپر نازل ہوا تھا وہ سب کچھ میں نے پہنچا دیا. یہ 3 دفعہ اللہ کے نبی نے لوگوں کے سامنے کہا. معلوم ہوا کہ کسی بات پر زور دینے کے لیے، کسی بات کو ذہنوں میں پیوست کرنے کے لیے جہاں ضرورت محسوس ہوتی ہو وہاں پر بات کو بار بار دہرایا جا سکتا ہے. یہ دونوں حدیثیں یہاں پر امام بخاری تعلیقاً لائے ہیں، لیکن خود بخاری کے اندر یہ احادیث موصولاً موجود ہیں. پہلی حدیث الا وقول الزور، یہ کتاب الشہادات میں موجود ہے، اور دوسری حدیث ابن عمر کی هل بلغت هل بلغت، یہ حدیث کتاب الحج کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے. تو معلوم ہوا کہ اس طرح دہرایا جا سکتا ہے کلام کو. اس کے بعد دوسری حدیث ہے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو کان، حضرت انس کہتے ہیں انہو کان اذا تکلم، اللہ کے نبی علیہ السلام جب کلام کرتے تھے اعادہا ثلاثا، تو اس کو 3 دفعہ لوٹاتے تھے، حتی تفہم عنہ، یہاں تک کہ وہ بات آپ کی طرف سے سمجھ لی جائے. تفہم عنہ، وہ بات آپ کی جانب سے سمجھ لی جائے. اتنا دہرا کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے. تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت بیان کی ہے. انہو کان اذا تکلم بکلمت، اللہ کے نبی علیہ السلام جب کوئی کلام فرماتے تھے، یہاں کلمہ کلام کے معنی میں ہے، کلمے کے معنی وہ جو آپ نحوی اصطلاح میں پڑھتے ہیں وہ مراد نہیں ہے. یہاں کلمہ بمعنی کلام ہے. نحویوں کے ہاں تو کلمہ مفرد لفظ ہوتا ہے. الکلمۃ لفظ مفرد وضع لمانا مفرد، یا الکلمۃ لفظ وضع لمانا مفرد، یہ آپ نے پڑھا ہے. اور کلام وہ ہوتا ہے ما تضمن کلمتین، جو 2 کلموں پر مشتمل ہوتا ہے. تو دیکھیے ان کے ہاں تو کلمہ ایک الگ چیز ہے، کلام الگ چیز ہے. کلام میں کم سے کم 2 کلمے ہونا ضروری ہے. زید قائم، جلس زید، کم سے کم 2. اگر 2 نہیں ہے تو کلام نہیں بن سکتا. یہ تو نحویوں کی اصطلاح ہے، لیکن قرآن میں اور حدیث میں کلمہ کلام ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے. کلام بھی کلمہ بھی دونوں ایک ہی مفہوم میں استعمال کیے جاتے ہیں. قرآن مجید کے اندر بھی آیا. ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کبورت کلیمتن تخرج من افواہہم. اب یہاں پر ہے کبورت کلیمتن، بہت بڑا بدترین کلمہ ہے، یعنی کلمہ بول کر کلام مراد لیا گیا ہے جو ان لوگوں کی زبانوں سے نکل رہا ہے، یعنی کفریہ کلام، شرکیہ کلام جو کافروں کی زبان سے نکلتا ہے. اللہ اس کی مذمت میں فرما رہے ہیں کبورت کلیمتن تخرج من افواہہم. تو یہاں معلوم ہوا کہ کلمہ بمعنی کلام ہے. اسی طرح یہاں بھی اذا تکلم بکلام،
کلمتن اے بھی کلامن، اللہ کے نبی جب کوئی کلام کرتے تھے اعادہا ثلاثا تو اس کو 3 دفعہ لوٹایا کرتے تھے، حتی تفہم عنہ یہاں تک کہ وہ بات آپ کی جانب سے سمجھ میں آ جائے، اچھی طرح واضح ہو کر دل دماغ میں بیٹھ جائے، یہ آپ کا معمول تھا۔ وَإِذَا أَتَى عَلَىٰ قَوْمٍ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا اور جب آپ کسی قوم پر آتے تھے تو سلام کرتے تھے ان کو، اور سلام 3 دفعہ کرتے تھے، کلام 3 دفعہ کرتے تھے، سلام بھی 3 دفعہ کرتے تھے۔ لوگ اگر بیٹھے ہوئے ہو، اللہ کے نبی کا گزر وہاں سے ہوتا ہو یا مجلس جمع ہو، اللہ کے نبی مجلس کے اندر آئے ہو تو وہاں پر 3 دفعہ سلام کرنے کا معمول تھا۔ اب یہاں تھوڑی سی بات یہ سمجھ لیجئے، بظاہر حدیث سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی ہر کلام 3 دفعہ لوٹاتے تھے، اور جب بھی کسی جگہ پر جاتے تھے تو 3 دفعہ سلام پیش کرتے تھے۔ حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو کلام ایسا ہوتا جس کو سمجھانے کے لیے اس میں تکرار ضروری ہوتا، اسی کلام کو لوٹاتے تھے اور بار بار ارشاد فرماتے تھے۔ کوئی دقیق سا کلام ہے یا کوئی بات دقیق تو نہیں ہے لیکن ذہنوں میں پیوست کرنے اور اتارنے کے لیے بھی، تاکید کے لیے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کلام کو لوٹایا کرتے تھے۔ اس لیے یہ نہ سمجھو کہ ہر کلام 3 دفعہ لوٹاتے تھے، جو بولتے تھے 3 دفعہ ہوتا تھا، ایسا نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تمام احادیث میں صحابہ اسی کو نقل کرتے کہ اللہ کے نبی نے یوں فرمایا، مثلا انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات۔ اگر حضور ایسا 3 دفعہ اسے کہے ہوتے نا تو صحابہ بھی 3 دفعہ نقل کرتے۔ پھر اس کے بعد وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ۔ لیکن ایسا نہیں ہے، تمام احادیث آپ کے سامنے گزر رہی ہیں، تمام کتابوں میں آپ پڑھتے جا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بات جو کرتے تھے اس کو نقل کرنے والے صحابہ نے نقل کیا، لیکن کہیں کہیں ایسا ہوا ہے جیسے ابھی آپ نے اوپر پڑھا حل بلغتو حل بلغتو حل بلغتو، اور بعض جگہ پر آیا اللہ کے نبی نے کہا سلاسن 3 دفعہ ایسا کہا۔ تو یہ بعض مواقع پر جہاں ضرورت محسوس ہوتی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام ایسا کرتے تھے، لہذا معلوم ہوا کہ ہر جگہ نہیں کرنا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ اللہ کے نبی کی یہی سنت تھی کہ ہر بات کو 3 دفعہ لوٹاتے تھے، لوگ بور ہو جائیں گے آپ سے۔ اگر آپ یہ سنت سمجھ کر عمل کرنا شروع کر ڈالیں گے، اگر میں ہی مثلا اب پڑھانے کے لیے آپ کے سامنے 3 دفعہ ہر بات کو کہوں تو آپ کیا کریں گے؟ سو جائیں گے۔ ارے بھائی یہ کیا ہے، مصیبت معلوم ہوگی پھر۔ چنانچہ بعض لوگوں کو عادت بھی ہوتی ہے ایک ہی بات کو بار بار لوٹا کر بلکہ 10 دفعہ بھی کہنے میں جھجک نہیں محسوس کرتے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو آدمی جو ہے لحاظ میں رہ جائے تو رہ جائے، ورنہ تو بوریت تو محسوس ہوتی ہے نا۔ تو بھائی یہ سنت نہیں ہے کہ جو ہے آپ ایسا سمجھ لیں، جہاں محسوس ہو، ضرورت ہو، مناسب ہو، وہاں پر ایسا کرنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ سلام کرنا، اس میں آیا کہ جہاں اللہ کے نبی جاتے تو 3 دفعہ سلام کرتے، سلم علیہم ثلاثا۔ یہاں بھی یہ سمجھیے کہ 3 دفعہ ہر آدمی کو نہیں کرتے تھے، بلکہ جہاں کوئی مجمع ہوتا تھا، قوم جمع ہوتی تھی، جیسے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا مجمع ہے، وہاں پر اللہ کے نبی کا معمول یہ تھا کہ جب جاتے تو جہاں پہلے لوگوں سے ملتے تھے ان کو سلام کرتے، پھر آگے بڑھتے تو بیچ میں جا کر سلام کرتے، پھر اخیر میں جا کر سلام کرتے۔ مثلا مسجد میں تشریف لائے ہیں، صحابہ جمع ہوئے بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی کا معمول تھا گھستے ہوئے السلام علیکم، تو کچھ لوگوں تک آواز پہنچے گی، پھر ذرا آگے بڑھنے کے بعد
بیچ والوں میں سلام کریں گے، پھر اس کے بعد جب آخری مرحلے پہ جائیں گے تو وہاں پر سلام کریں گے۔ اس طریقے پر 3 سلام کا یہ مطلب ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی آپ کے سامنے آ گیا تو آپ کہیں السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، خیریت ہے، خیریت ہے، خیریت ہے، گھر میں سب اچھے ہیں، گھر میں اچھے ہیں، گھر میں اچھے ہیں۔ وہ کہے گا دماغ خراب ہو گیا ہے نا بھائی؟ تو دیکھو حدیثوں کو سمجھنے کے لیے عقل بھی برتنا چاہیے، تمام احادیث کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، ورنہ بعض لوگ اللہ کے نبی کی حدیثوں کو بھی مذاق بنا دیں گے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ ہے اس کا مطلب، اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لینا چاہیے۔ اسی طرح استاد کو چاہیے کہ جہاں کوئی مناسب موقع ہو، ضرورت محسوس ہو تو بات کو دہرا دیا کرے تاکہ طالب علم اچھی طرح اس کو سمجھ لے۔ اس کے بعد ایک حدیث آئی ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے، اور یہ حدیث اوپر گزر بھی گئی۔ اس کے اندر آیا ہے تخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا۔ یہ حدیث پہلے گزر گئی۔ اس کے اندر ہے کہ عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک سفر کے موقع پر جو ہم آپ کے ساتھ میں کر رہے تھے ہمارے سے پیچھے رہ گئے، کچھ صحابہ آگے بڑھ گئے، اللہ کے رسول علیہ السلام پیچھے رہ گئے۔ فَأَدْرَكَنَا، پھر اللہ کے رسول نے ہم کو پایا، وَقَدْ أَرْحَقْنَا الصَّلَاةَ، اس حالت میں کہ ہم لوگوں نے نماز عصر کا وقت پا لیا تھا۔ حضور پیچھے سے آتے 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 جماعت صحابہ جو آگے بڑھ گئی تھی ان کو حضور نے پا لیا۔ وقت ایسا تھا جبکہ عصر کا وقت آ گیا تھا، ان صحابہ کرام کو عصر کی نماز پڑھنی تھی۔ وہ کہتے ہیں وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ، اور ہم وضو کر رہے تھے، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَىٰ أَرْجُلِنَا، اور ہم اپنے پیروں پر مسح کر رہے تھے۔ پیروں پر مسح کرنے کا مطلب یہاں پر ہے ہلکے پھلکے انداز سے دھو رہے تھے۔ مسح بمانے غسل خفیف، ہلکے پھلکے انداز سے پیروں پہ پانی ڈال رہے تھے جس سے بعض جگہ سوکھی رہ جا رہی تھی۔ فنادا بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ، اللہ کے رسول نے بلند آواز سے ہم کو پکارا اور یوں کہا وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، ویل ہے، جہنم کی وعید ہے ان ایڑیوں کے لیے، یعنی جو ایڑیاں کے سوکھی رہ گئی ان ایڑیوں کے لیے، من النار، دوزخ کی، یہ من النار ویل سے متعلق ہے، ویل من النار للعقاب، اور عقاب سے مراد ہے ذی عقاب، ذو عقاب، یعنی دوزخ کی ویل ہے ان ایڑیوں والوں کے لیے۔ یہ ایڑیاں والے جو اپنی ایڑیوں کو ٹھیک طور پر نہیں دھو رہے ہیں اور سوکھی رہنے دے رہے اور جلدی کی وجہ سے پورے طور پر پیروں کو نہیں دھو رہے، ان کے اوپر دوزخ کا عذاب ہوگا۔ اللہ کے نبی نے ان کو وعید سنائی، اور وعید سناتے ہوئے آپ کی آواز بلند بھی ہو گئی اور آپ بار بار اس کا اعادہ کر رہے تھے، وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ۔ معلوم ہوا کہ بعض وقت میں ضرورت پڑتی ہے کہ آدمی ایک کلام کو بار بار ریپیٹ کرے، بار بار اس کا تکرار کرے۔ اب یہاں مقصد کیا تھا؟ لوگوں کے ذہنوں کے اندر بات اتار دینا، ان کو ڈرانا، اور ڈرانے کے لیے بھی کبھی ایسا کیا جاتا ہے، بار بار بات کو دہرایا جاتا ہے، اور کبھی دل میں اتارنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے، بار بار تکرار کرتے ہیں، دل کے اندر بات اتر جاتی ہے۔ اور کبھی یہ کہ بات دقیق ہوتی ہے، دقیق بات کو سمجھانے کے لیے ایک بات کا کئی دفعہ تکرار کرنا بھی مفید ہوا کرتا ہے۔ یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کلام میں تکرار فرمایا کرتے تھے۔ جی باب تعلیم الرجل نعمته وأنه
وبه قال أخبرنا محمد هو بن سلام قال أخبرنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال عامر بن الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه فآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت عنده أمة يدعوها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزودها فله أجران ثم قال عامر أعطيناكها بغير شيء قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. باب تعلیم الرجل امتہ اہلہ، آدمی کا اپنی باندی اور اپنے گھر والوں کو تعلیم دینا. اس کے اندر یہ بتانا چاہتے ہیں تعلیم صرف باہر کے لوگوں کو نہیں. مثلا کوئی استاد بن گیا، مدرسے میں پڑھاتا ہے، یا کوئی وائز بن گیا، مقرر بن گیا، وہ باہر کے لوگوں کو واعظ سناتا ہے، خطابت و تقریر کرتا ہے، تو اس کے ذمے یہ بھی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی بھی تعلیم و تربیت کرے. یہ نہیں کہ باہر والوں کو تعلیم دے دیا، اپنے گھر والوں کو بھول گیا. حالانکہ گھر والے تو مقدم ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پہلے یہ بتایا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ کے قریبی رشتہ داروں کو پہلے ڈرائیے، بعد میں تو دوسرے لوگوں کو ڈرانے کا حکم آیا، لیکن پہلا حکم یہ تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ کے جو عشیرہ یعنی رشتہ دار ہیں، الاقربین قریبی رشتہ دار، آپ پہلے ان کو ڈرائیے، ان کو سمجھائیے، ان کو تعلیم دیجیے، ان کو تربیت دیجیے. اسی طرح عالم ہو، فاضل ہو، مقرر و خطیب ہو یا استاد ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف بھی توجہ دے، اپنے گھر کے بچوں کو، اپنی گھر والی کو اور گھر میں رہنے والے دیگر لوگوں کو علم سے، تعلیم سے آراستہ پیراستہ کرتا رہے. اس کے لیے امام بخاری نے باب قائم کیا باب تعلیم الرجل امتہ واہلہ، اور اس کی فضیلت بیان فرمائی. اس کے اندر حدیث ہے جو حضرت امام عامر ابن شرحبیل الشعبی سے ہے. امام عامر بن شرحبیل الشعبی جو امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں، وہ کہتے ہیں مجھ سے بیان کیا ابو بردہ نے، اور انہوں نے بیان کیا اپنے والد کے حوالے سے. ان کے والد حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں، ابو بردہ ان کے بیٹے، ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے ابو بردہ. ابو بردہ کے والد ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لہم اجران رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ وآمن بمحمد والعبد المملوک اذا ادى حق اللہ وحق موالیہ ورجل كانت عنده امة يتوها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. فرمایا تین آدمی ایسے ہیں جنہیں ڈبل اجر ملے گا. ثلاثۃ یعنی رجال ثلاثہ، تین آدمی ہیں، لہم اجران جن کو دگنا اجر ملتا ہے، دو گنا اجر ملتا ہے. کون کون؟ رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ وآمن بمحمد، ایک وہ آدمی جو اہل کتاب یعنی عیسائی یہودیوں میں سے ہو، جو اپنے نبی پر ایمان رکھے اور پھر اس کے بعد آمن بمحمد، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اس کو دگنا اجر ملے گا. والعبد المملوک،
اور دوسرا وہ غلام جو کسی کا مملوک ہے، اذا ادا حق اللہ وحق مولا وحق موالی، جب وہ اپنے اللہ کا حق ادا کرے اور اپنے موالی کا حق بھی ادا کرے، یعنی اپنے آقاؤں کا۔ وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ، اور تیسرا وہ آدمی جس کے پاس کوئی باندی ہو، یَتَوْهَا، جس کو وہ استعمال کرتا ہو یعنی اس سے جمع کرتا ہو، فَأَدَّبَهَا، پھر اس نے اس کو ادب سکھایا، احسن تادیبها، بہترین ادب سکھایا، ادب کے معنی تعلیم تربیت، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، اور اسے علم سکھایا اور بہترین علم سکھایا، ثُمَّ آتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا، پھر اس کے بعد اس کو آزاد کر اس سے شادی کر لیا، فَلَهُ أَجْرَانِ، تو اسے بھی دگنا اجر ملے گا۔ یہ ہے حدیث۔ یہاں اللہ کے نبی نے 3 آدمیوں کے لیے فرمایا ہے کہ ان کو دگنا اجر ملے گا۔ 3 آدمی کون؟ وہ تو آپ نے ابھی پڑھ لیے۔ ان کو دگنا اجر ملنے کی وجہ کیا ہے؟ ان کو دگنا اجر ملنے کی وجہ بعض لوگوں نے یہ بتائی ہے کہ ان میں سے ہر آدمی 2 کام کر رہا ہے، اس لیے ان کو دگنا اجر ملے گا۔ جیسے پہلے آدمی کے بارے میں بتایا جو اہل کتاب میں سے ہے کہ وہ 2 کام کر رہا ہے، آمن بنبیہ، اور دوسرا ہے آمن بمحمد، اپنے نبی پر ایمان رکھتا ہے اور پھر اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے۔ اور دوسرے کے بارے میں کہا عبد مملوک، ادا حق اللہ وحق موالی، اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے، موالی کا حق بھی ادا کرتا ہے۔ اور تیسرا آدمی تعلیم دیا، تربیت دیا، شادی کر لیا، اس کا حق ادا کیا، یعنی اس کی دنیاوی زندگی کے اعتبار سے بھی اور اخروی زندگی کے اعتبار سے بھی دونوں کے لیے بھلائی کا کام کیا۔ تعلیم و تربیت اخروی اعتبار سے اس کے لیے فائدہ مند ہے، اور شادی کر لیا اس سے تو دنیا میں اعتبار سے اس کو بھلائی پہنچایا، تو اس میں بھی 2 کام۔ تو بعض علماء کہتے ہیں 2 اجر اس لیے ہیں کہ انہوں نے 2 کام انجام دیے، لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اگر 2 کاموں کی وجہ سے دگنا اجر ملتا ہے تو پھر یہ تو سب کو ملتا ہے، ان کی کیا تخصیص ہے؟ وہ تو سب کو ملتا ہے، اس کی کوئی تخصیص ان کے ساتھ میں نہیں ہے، اس لیے کہ 2 کام کیے دگنا اجر ملا، 10 کام کرے تو 10 اجر ملیں گے۔ مثلا آپ نے فجر کی نماز پڑھی، پھر ظہر پڑھی، پھر عصر پڑھی، پھر مغرب پڑھی، پھر عشاء پڑھی، پھر تلاوت بھی کیا، ذکر بھی کیا، تعلیم کے لیے بھی آ گئے، یہ سب کام ہیں کہ نہیں ہے؟ اور ہر ایک پر اجر ہے نا، تو ہر ایک پر اجر ہے، تو اس میں 2 کاموں پر ڈبل اجر ملنے کا کیا مطلب ہے؟ اس یہ قول صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ لہم ثلاثۃ لہم اجران کا مطلب یہ ہے کہ یہ 3 قسم کے آدمی جن کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، یہ ایسے اشخاص ہیں کہ ان کو ان کے ہر کام پر دگنا اجر ملے گا۔ یعنی جو یہ 3 آدمی ہیں نا، یہ نماز پڑھے تو 2 گنا اجر، یہ زکات دیں تو 2 گنا اجر، تلاوت کریں تو 2 اجر، اور کوئی کام کرے تو 2 اجر، یہ مطلب ہے لہم اجران کا، لیکن یہ قول بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ان تینوں کو تو ہر کام پر ڈبل اجر ملے، لیکن ابو بکر صدیق کو، عمر بن خطاب کو، حضرت عثمان غنی کو، حضرت علی مرتضی کو اور صحابہ کرام کو، ان کو تو 1 اجر ملے، ہے نا؟ یہ کیا مطلب ہوا کہ ان 3 آدمیوں کو ہر کام پر دگنا اجر ملے گا، نماز پڑھیں تو دگنا اجر، زکات دیں تو دگنا اجر، تلاوت کریں تو دگنا اجر،
اور ان کے علاوہ جو اور لوگ ہیں وہ ابو بکر صدیق بھی ہوں، عمر بن خطاب بھی ہوں، صحابہ کرام میں سے کوئی بھی ہو، ان کو ڈبل اجر نہیں. یہ بات بھی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. تو پہلی بات بھی صحیح نہیں ہے، دوسری بات بھی صحیح نہیں. تیسری بات، اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ ان تین آدمیوں کو دگنا اجر ملنے کی وجہ دراصل یہ ہے کہ یہ تین لوگ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جس کے اندر مشقت زیادہ ہے. مشقت زیادہ ہونے اور پریشانی کے لاحق ہونے کی وجہ سے اجر میں ان کے دگنا پن پیدا ہو گیا. اس لیے کہ جو آدمی اہل کتاب میں سے تھا اور پھر وہ ایمان لائے، اسلام میں داخل ہو جائے، یہ معمولی کام نہیں ہے. پہلے والے نبی پر ایمان رکھتا تھا، اس کے جذبات، اس کے تعلقات اس نبی سے، اس کی شریعت سے وابستہ تھے، اور پھر جو اس شریعت کے ماننے والے لوگ ہیں ان کے درمیان میں وہ رہتا تھا، پلتا تھا. باپ تھا اسی عقیدے کا، ماں اسی عقیدے کی، بھائی بہن پورا خاندان رشتہ دار اسی عقیدے پر. اب یہ ایمان لائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ظاہر بات ہے معمولی قسم کا کام نہیں ہے، بہت ہی عظیم الشان مجاہدہ ہے. کبھی کبھی تو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. انسان کو پریشانی ہی پریشانی گھیر لیتی ہے، اس کے سارے خاندان والے اس کا بیکاٹ کر دیتے ہیں، اس کے خلاف مقدمے بازیاں ہوتی ہیں، بلکہ اس کو مارنے کی دھمکیاں ہوتی ہیں. ایسی تمام صورتوں میں وہ دین اسلام کو لے کر کھڑا ہو اور اس کے اوپر برقرار ہو، یہ معمولی کام نہیں ہوا کرتا، یہ بہت بڑے دل اور بہت بڑے جگر کا کام ہوا کرتا ہے. اس لیے ایسے آدمی کے لیے ڈبل اجر کا وعدہ کیا گیا ہے. اسی طرح جو آدمی مملوک ہے، غلام ہے، اس کو آقا نے رکھا ہے تو اپنی خدمت کے لیے رکھا ہے. اس کی خدمت کرتے 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 اللہ کا حق بھی ادا کرنا، نمازوں کی پابندی اور جہاں جہاں کے اللہ کے احکامات ہیں ان کی پابندی، ایک طرف آقا کا حق اور ایک طرف اللہ کا حق ادا کرنا، دونوں کا جامع بن کر زندگی کرنا، یہ معمولی درجے کا کام نہیں ہوا کرتا. اس کے لیے بھی بہت ہی آدمی کو سوچ بچار کرتے ہوئے، تدبر تفکر کرتے ہوئے، مجاہدہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا پڑتا ہے. عقل کا بھی استعمال کرنا پڑتا ہے کہ دونوں کو کیسے نبھاؤں، اللہ کو بھی خوش رکھوں اور اس آقا کو بھی خوش رکھوں، دونوں کو نبھا کے چلنا یہ معمولی کام نہیں ہوا کرتا. اس لیے اس کے لیے ڈبل اجر کا وعدہ کیا گیا. اور جو تیسرا آدمی ہے، بظاہر تو اس کے اندر اتنی کوئی دقت نہیں معلوم ہو رہی ہے، لیکن سمجھیں گے تو اس میں بھی دقت ہے. وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کی باندی ہے. اللہ کے نبی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ باندی کو اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرتا ہے. یتوہا میں اسی طرف اشارہ ہے، اس کی خواہشات پوری کر رہا ہے. قصہ ختم ہو گیا. لیکن اس نے کیا کیا؟ باندی کو تعلیم و تربیت سے آراستہ پیراستہ کیا. اپنی خواہش پوری کر لینے کے لیے تو اس کی ضرورت نہیں تھی نا، لیکن وہ اس کے پیچھے پیسہ خرچ کرتا ہے، اس کے پیچھے محنت کرتا ہے، کہیں بھیج بھیج کر اسے تعلیم دلاتا ہے یا کسی کو رکھ رکھ کر تعلیم دلاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اوصاف اور اس کے اندر خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور وہ علم کی ماہر بن جاتی ہے. تو تعلیم اور تربیت دونوں کی جامع بن جاتی ہے. تو اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ اس کو آزاد کر کے شادی کر لیتا ہے. عرب کے ہاں کسی باندی کو آزاد کر کے اس سے شادی کرنا معیوب تھا. یہ نکتہ یاد رکھو. عرب کے ہاں باندی رکھنا معیوب نہیں تھا، لیکن باندی سے شادی کر لینا معیوب سمجھا جاتا تھا. لوگ کہتے تھے کیا ضرورت تھی بھائی باندی سے شادی، کیا کوئی آزاد عورت نہیں ملی اسے؟
تو لوگ اس کو حقیر سمجھتے تھے. تو یہاں آ کر اس کا مجاہدہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے تانے برداشت کرتا ہے، تعلیم دلایا، تربیت دلایا، پھر اس کے بعد باندی سے شادی کیا. اب لوگوں کے تانے تانے تانے، اب یہاں مجاہدہ شروع ہو جاتا ہے اس کا. ایک تو تعلیم تربیت میں مجاہدہ کیا، اور پھر اس کے بعد شادی کر کر لوگوں کی طرف سے گالیاں سننے کا انتظام کر لیا. ایک اور مجاہدہ شروع ہو گیا. اس کے اوپر اسے اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے اور دگنے اجر کا وعدہ کیا گیا ہے. یہ ہے تیسرا قول علماء کا کہ ان تینوں کو دگنا اجر اس لیے ہے کہ یہ دونوں کاموں کو کرتے ہوئے عظیم مجاہدے میں پڑ جاتے ہیں. اس مجاہدے کی وجہ سے ان لوگوں کو دگنا اجر ہے. اب یہاں سوال یہ ہے کہ تین قسم کے لوگوں کا یہاں ذکر آیا جو دونوں کام ملا کر کے بڑا مجاہدہ کرتے ہیں اور اس مجاہدے کی وجہ سے ان کو دگنا اجر ملتا ہے. ایسی تو اور صورتیں بھی بنتی ہیں. مثال کے طور پر ایک عورت اللہ کا حق بھی ادا کرے، اپنے شوہر کا حق بھی ادا کرے. جیسے یہاں غلام کا ذکر آیا، غلام اپنے آقا کا حق ادا کرے اور اپنے اللہ کا حق بھی ادا کرے، اس کو دگنا اجر. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک عورت ہے، شادی شدہ ہے، وہ اپنے شوہر کا حق بھی ادا کرتی ہے اور اللہ کا حق بھی ادا کرتی ہے، تو اسے کیا؟ علماء کہتے ہیں یہ تین مثالیں ہیں. جہاں بھی ایسی صورت بنتی ہے ان کو دگنا اجر ملے گا. تخصیص نہیں ہے تین لوگوں کی کہ تین ہی آدمیوں کو اجر ملے گا دگنا، نہیں، یہ تین مثالیں ہیں. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جہاں بھی جو ہے ایسی صورت پیدا ہوتی ہے کہ آدمی کے لیے دقت پیش آتی ہے، مسائل پیش آتے ہیں، وہاں دو طرح کے حقوق ادا کرنا پڑتا ہے، وہاں پر اس آدمی کو ڈبل اجر ملے گا. جیسے کہ ابھی عورت کی مثال دے دی. عورت جو اللہ کا حق ادا کرے، 5 وقتہ نماز پڑھے، ذکر و تلاوت کی عادی رہے، اللہ کو خوش رکھنے کا خیال رکھے، پردے کا لحاظ رکھے اور اس کے ساتھ اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری اور اس کی خدمت کا بھی لحاظ کرتے ہوئے زندگی کرے، دونوں کو نباہ کر لے کر جانے والی عورت کو بھی دگنا اجر ملتا ہے. اسی طرح اور صورتیں بھی ہو سکتی ہیں جس کے اندر آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ ہاں ایسی مشکلات یہاں بھی پیش آتی ہیں. تو جہاں بھی ایسی مشکلات ہوں تو وہاں پر دگنے اجر کا وعدہ اس کو ہوگا. یہ ہوا حدیث پاک کا مفہوم اور خلاصہ اور اس کا مطلب. اب اس کے بعد ایک مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اس حدیث میں آیا ہے رجل من اہل الکتاب، جو آدمی اہل کتاب میں سے ہے وہ ایمان لائے اپنے نبی پر اور ایمان لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اسے دگنا اجر. یہاں پر اہل کتاب سے کون مراد ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ اہل کتاب سے مراد یہود اور نصارہ ہیں. اسے کہ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں اہل کتاب یہود و نصارہ کو بولتے ہیں. عیسائی لوگ اور یہودی لوگ یہ وہ ہیں جو قرآن کی اصطلاح میں اہل کتاب کہلائے جاتے ہیں، لہذا یہ دونوں یہاں مراد ہیں. دوسرے علماء کی رائے یہ ہے کہ یہاں پر اہل کتاب سے مراد صرف عیسائی لوگ ہیں، یہودی نہیں ہیں. ان حضرات نے دلیل یہ دی ہے کہ اللہ کے نبی پر ایمان لانے والا اگر یہودی ہے تو ڈائریکٹ حضور کو جب مانے گا تو عیسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں مانے گا. جو عیسیٰ کو نہیں مانے گا تو وہ تو کافر ہے، چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان بھی لے تو اسے دگنا اجر کیا، اسے تو عذاب ملنا چاہیے. سمجھ میں آئی نا بات؟ ایک آدمی یہودی ہے، موسیٰ کو مانتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا وہ، اور وہ پھر یہودیت سے توبہ کر کر دین اسلام میں آ جاتا ہے
تو عیسیٰ علیہ السلام کو مانے بغیر دین اسلام میں آ جائے تب بھی اسلام تو اس کو مومن نہیں مانتا جب تک عیسیٰ کو نہ مانے. تمام پیغمبروں کو ماننا ضروری ہے اور یہ آدمی تو مانتا نہیں. لہذا یہاں پر یہودی مراد نہیں ہے بلکہ مراد ہے عیسائی لوگ، اس لیے کہ یہودیوں کا دین عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد منسوخ ہو گیا. وہ جب تک عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانیں گے اس وقت تک ان کا ایمان معتبر نہیں. حضور کے آنے کے بعد عیسائیت منسوخ ہو گئی. اب کوئی عیسائی حضور پر ایمان لاتا ہے یہ تو ٹھیک ہے. اس لیے یہاں رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ اے آمن بعیسیٰ وآمن بمحمد، یہ مطلب اس کا ہو جائے گا. یہ کہتے ہیں وہ لوگ جو یہاں اہل کتاب سے صرف عیسائی مراد لیتے ہیں، لیکن دوسرے علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہود اور نصارہ دونوں مراد ہیں. یہودیوں میں سے بھی جو حضور پر ایمان لائے اسے دگنا اجر ملے گا، عیسائیوں میں سے بھی جو نبی علیہ السلام پر ایمان لائے اسے دگنا اجر ملے گا. اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، دونوں یہاں پر مراد ہیں. رہا یہ اشکال کہ یہودی جب نبی علیہ السلام کو مانے گا تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں مانے گا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہ ماننے والا تو کافر ہوا کرتا ہے، تو پھر اسے ڈبل اجر ملنے کا کیا مطلب؟ وہاں تو ایک اجر بھی نہیں ہونا چاہیے. اس کا جواب انہوں نے دیا کہ جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تمام پیغمبروں پر ایمان لانا. اس لیے کہ ہمارے ہاں ایمان جب لاتے ہیں تو ایمان میں تمام پیغمبروں کو ماننے کی بھی شرط ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ایمان مفصل کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے. لہذا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے گا تو وہ مانے گا تمام پیغمبروں کو. اب تک اسے ایمان نہیں تھا عیسیٰ علیہ السلام پر، لیکن حضور کو ماننے کے نتیجے میں وہ عیسیٰ کو بھی مانتا ہے اور اس کے پہلے کے بھی تمام پیغمبروں کو مانتا ہے. اس لیے جو آدمی یہودی ہو کر توبہ کرتا ہے اور دین اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ بھی یہاں پر مراد ہے. یہ دو نقطے نظر تھے، اس کی وضاحت ہو گئی. اس کے بعد ایک اور بات سمجھیے، والعبد المملوک. یہاں اللہ کے نبی نے کہا العبد المملوک، عبد کہہ دینا بھی کافی تھا، مملوک کہنے کی کیا ضرورت؟ جو بھی عبد ہوتا ہے وہ تو مملوک ہی ہوتا ہے نا. لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں العبد المملوک. اس میں اشارہ ہے کہ یہاں عبد سے مراد مطلق عبد نہیں ہے بلکہ وہ عبد مراد ہے جو کسی کا غلام ہو. اب تو ہم لوگ بھی ہیں، عبد تو سب ہیں، لیکن یہاں مراد ہے غلام. اس لیے قید لگائی کہ یہاں کوئی مطلق عبد نہ سمجھ لے، یعنی بندے کے معنی میں نہ لے لے. اسے غلام کے معنی کو بتانے کے لیے العبد المملوک فرمایا. اور پھر اس کے بعد میں کہا اذا ادى حق اللہ وحق موالی، جب مملوک اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے اور اپنے موالی کا حق بھی ادا کرتا ہے. یہاں بھی سوال یہ ہے حق اللہ کے بعد حق مولا کہنا تو کافی تھا، واحد کا لفظ جمع کیوں لائے؟ حق موالی، اپنے مولاؤں کا حق ادا کرتا ہے. وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی آدمی کئی کا غلام ہوتا ہے، مشترک غلام جس کو کہتے ہیں. آپ نے فقہی کتابوں میں اس کے مسائل پڑھے ہوں گے. 3 آدمیوں نے مل کر یا 4 آدمیوں نے مل کر ایک غلام خرید لیا، وہ غلام چاروں کا غلام ہے. جب چاروں کا غلام ہے تو چاروں آقاؤں کی رعایت کے ساتھ زندگی کرنا. ایک کا غلام ہے تو ایک کا، 2 کا ہے تو 2 کا، 3 یا 4 کا ہے تو 3 اور 4 کا حق ادا کر رہے ہیں. تو اس لیے یہاں اشارہ دے دیا کہ صرف ایک آدمی ایک ہی کا غلام نہیں ہوتا، بسا اوقات کئی کا غلام ہو اور کئی لوگوں کا حق وہ ادا کرے. اور اس کے بعد آخری سوال یہ ہے
کہ اس میں آیا رجل کانت عنده امۃ یطؤها فادبها فاحسن تادیبها وعلمها فاحسن تعلیمها ثم اعتقها فتزوجها. یہاں تو 4 کام بتائے گئے ہیں، 2 نہیں. ایک سوال یہ ہے، اوپر تو 2 کام بتائے تھے، آمن بنبیہ وآمن محمد، ادا حق اللہ وحق موالی، اور یہاں تو 4 کام ہیں، تادیب و تعلیم، اس کے بعد اعتاق اور تزویج. 4 کام. تو اوپر تو 2 کام تھے، یہاں پر 4 کام. جواب اس کا یہ ہے، تعلیم و تربیت ایک کام ہے، یہ 2 کام نہیں ہے. تعلیم اور تربیت یہ لازم ملزوم ہیں، اس لیے ان کو الگ الگ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اسی لیے تمام مدارس اسلامیہ میں بھی تعلیم کے ساتھ تربیت کا جوڑ رہتا ہے. صرف پڑھا کر قصہ ختم نہیں، تعلیم بھی ہے، تربیت بھی ہے. اچھے بننا، اخلاق سدھارنا، اپنے اخلاق کو عمدہ بنانا، اپنے کردار کو اچھا بنانا، اپنے ظاہر کو باطن کو سنوارنا، یہ سب چیزیں اس کے اندر داخل ہوتی ہیں. اس لیے ہر تعلیم کے ساتھ تادیب ضروری ہوتی ہے، اس لیے وہ 2 الگ الگ کام نہیں ہے، ایک کام. اسی طرح اعتاق و تزویج اگرچہ ظاہراً تو 2 کام ہیں، آزاد کرنا پھر شادی کرنا، لیکن یہاں آزاد کرنے سے مقصود ہی شادی کرنا ہے اس کی. اس لیے پہلا کام بطور تمہید ہے، دوسرا کام مقصد ہے. شادی کرنے کے لیے آزاد کر رہا ہے، اگر شادی نہ کرنا ہوتا تو آزاد بھی نہ کرتا. اسے کہ باندی سے شادی نہیں کر سکتا، باندی سے شادی کرنے آزاد کرنا، آزاد کر کے شادی کیا، تو اسے آزاد کرنا گویا کہ تمہید اور توطیہ ہے، اور مقصود اس کا شادی کرنا ہے. اس لیے دونوں ملا کر ایک کام ہو گئے. اس لیے سوال ختم ہو گیا. اس کے بعد ایک سوال اور ہے حدیث پاک میں کہ اخیر میں پھر فرمایا فلہو اجران. حالانکہ اوپر بھی آ چکی بات، ثلاثۃ لہم اجران، 3 آدمیوں کو 2 اجر ملتے ہیں. اب اس کے بعد 1 2 3 آ گئے، پھر آخری کا ذکر کر کے پھر کہا لہو اجران، اسے بھی 2 اجر. اس کی کیا ضرورت؟ جواب اس کا یہ ہے، بعض وقت کلام طویل ہو جاتا ہے تو اوپر والی کیا بات تھی ذہن سے نکل جاتی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ لہم ثلاثۃ اجران، لہم ثلاثۃ لہم اجران جو فرمایا اوپر، اس کے بعد کلام لمبا آ گیا. رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ وآمن بمحمد والعبد المملوک اذا ادى حق اللہ الی آخری. اب یہاں تک پہنچتے پہنچتے سننے والوں کے ذہن سے لہم اجران والی بات نکل گئی ہوگی، اسی اللہ کے نبی نے پھر دوبارہ کہا لہو اجران. مگر اس پر سوال پیدا ہوتا ہے لہم کیوں نہیں کہا؟ اوپر لہم آیا تھا، یہاں لہو آ گیا، یعنی واحد کا صیغہ آ گیا. جواب اس کا یہ ہے کہ لہو کی ضمیر آخری کی جانب لوٹ رہی ہے. اوپر کا تو ہے ان کو اجر ملے گا، اب یہ تیسرا بولنے کے بعد اسے بھی اجر ملے گا، 2 اجر ملیں گے. یا تو یوں کہو کہ لہو کی ضمیر علی سبیل الانفراد ہر ایک کی طرف لوٹ رہی ہے، اس کو بھی 2 اجر، اسے بھی 2 اجر، اسے بھی 2 اجر. اس طرح انفرادن ہر ایک کی طرف ضمیر کو لوٹایا جائے گا. واللہ عالم. ثم قال عامر، پھر عامر نے کہا. عامر کون ہے؟ امام شعبی، عامر ابن شرحبیل الشعبی، اوپر آیا تھا، روایت کے راوی ہیں یہ، جو بہت بڑے امام ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ کو تجارت سے ہٹا کر علم کے راستے پر ڈالنے والے یہی بزرگ ہیں. امام شعبی اپنے زمانے کے جلیل الشان محدث تھے، عظیم الشان فقیہ تھے. وہ اپنے شاگرد کو یہ حدیث سنائے. ان کے شاگرد تھے صالح بن حیان.
صالح بن حیان کو انہوں نے یہ حدیث سنائی اور اس کے بعد میں کہا آتینا کہا بغیر شیء قد کان یرکب فیما دونہا الی المدینہ، ہم نے تو یہ تمہیں بغیر کسی چیز کے فری میں دے دیا ہے، جبکہ اس سے بھی چھوٹی چھوٹی حدیثوں کے لیے مدینے کا سفر کیا جاتا تھا۔ اپنے شاگرد کو نصیحت کر رہے ہیں حدیث سنا کر کہ بھائی دیکھو تم ہمارے پاس آ کے بیٹھے تو ہم نے فری میں تم کو یہی حدیث سنا دی، جبکہ ہم لوگوں کہا لیے تھا کہ اس سے بھی چھوٹی چھوٹی حدیثیں سننے کے لیے سفر کر کے مدینے کو جایا کرتے تھے۔ امام شعبی کوفے میں رہتے تھے، کوفے کے علاقے کے ہیں، تو کوفے میں یہ حدیث انہوں نے سنائی اپنے شاگردوں کو اور کہا کہ دیکھو فری میں تم کو یہ حدیث ہم نے دے دی۔ لیکن ہمارے زمانے میں ہمیں یہ دقتیں آتی تھی کہ حدیث سننے کے لیے مدینے کا سفر کر کے محنت اور مجاہدہ اور پیسہ خرچ کرنا پڑتا تھا۔ یہی سب لوگوں کو بھی نصیحت ہے، آپ لوگ بھی فری میں لے رہے ہیں بڑے آرام سے اطمینان سے۔ پہلے زمانے میں طالب علم محنت کرتے تھے، مجاہدہ کرتے تھے، سفر کرتے تھے، بھوک پیاس برداشت کرتے تھے اور بڑے مصائب اور آلام درپیش ہوتے تھے۔ سفر بھی معمولی نہیں ہوا کرتا تھا، بڑے سخت قسم کے سفر ہوا کرتے تھے۔ یہ سب کچھ کر کر کے ایک ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے لمبے چوڑے اسفار کر کے جانا پڑتا تھا۔ امام بخاری نے اتنا سفر کر کے 30 سال کا کتاب لکھ دی، کتاب لکھ کر ہمارے تک آ گئی، ہم ایک جگہ بیٹھ کر پڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے تو اپنی زندگی میں پڑھایا اور ہم یہاں بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں، اور بعض لوگ تو بچھونے پہ پڑے رہتے ہیں۔ مولانا سعید احمد صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ طالب علم ایک تو پڑھنے والے ہوتے ہیں، ایک پڑھے رہنے والے ہوتے ہیں، یعنی بچھونے پہ پڑے رہتے ہیں، نہ پڑھنا نہ لکھنا نہ کچھ، کھایا سو گیا کھایا سو گیا۔ تو بھائی یہ ہم لوگوں کو نصیحت ہے امام شعبی کی کہ دیکھو اس زمانے میں حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے، تب جا کر یہ علم حاصل ہوتا تھا۔ اب بہت آسان ہو گیا، جہاں چاہے بیٹھو، کتابیں میسر ہیں، آرام اور ٹھاٹ کے ساتھ حدیثیں اور دیگر علوم حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ گلاس کا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج معه بلال فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي القرطة والقاطنة وبلال يأخذ في طرف ثوبه وقال إسماعيل أنا أجوب عنه الصائم. قال ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. باب عزت الامام النساء و تعلیمہن، امام کا عورتوں کو واعظ و نصیحت کرنا اور انہیں تعلیم دینا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اوپر باب قائم کیا تھا اپنے گھر والوں کو اور اپنی باندی کو تعلیم و تربیت دینا۔ اب یہاں پر مطلقاً عورتوں کی تعلیم کا اور ان کی تربیت کا ذکر کر رہے ہیں۔ اپنے گھر والوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ عورتوں کے لیے بھی نظام ہونا چاہیے، جیسے مردوں کے لیے تعلیم کا، واعظ کا، نصیحتوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے اور ان کو دین پر قائم رکھنے کی کوششیں ہوتی ہیں، وہیں پر اس بات کی بھی کوشش ہونی چاہیے کہ عورتوں کی تعلیم و تربیت ہو۔ جیسے مردوں پر تعلیم ضروری، عورتوں پر بھی تعلیم ضروری ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، مسلم کے اندر عورتیں بھی داخل ہیں، لہذا مرد ہو یا عورت تعلیم سب کے لیے ضروری۔
تربیت سب کے لیے ضروری، لہذا جو بھی بڑا ہے اپنے علاقے کا، اس کو چاہیے کہ مردوں کی تعلیم اور مردوں کی تربیت کے نظام کے ساتھ ساتھ عورتوں کی تعلیم و تربیت کا نظام بھی قائم کرے۔ اس کے لیے باب قائم کیا ہے، باب عزت الامام النساء و تعلیمہن، عورتوں کو واز کہنا، عورتوں کو تعلیم دینا امام کا۔ امام سے مراد امیر المؤمنین بھی ہو سکتا ہے، مطلق استاد بھی ہو سکتا ہے، لہذا استاد یا کہیں کا امام یا کہیں کا قائد اور رہبر، علاقے کا بڑا، اس کو چاہیے کہ وہ اس کا بھی نظام بنائے۔ اس کے بعد حدیث لائے جو حضرت عطا ابن ابی رباح سے ہے، وہ کہتے ہیں سمیعت ابن عباس، میں نے ابن عباس کو سنا، وہ کہہ رہے تھے اشہد علی النبی، میں گواہی دیتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا حضرت عطا نے یوں کہا اشہد علی ابن عباس، میں گواہی دیتا ہوں ابن عباس پر۔ یہ راوی کا شک ہے، جو ایوب نامی راوی ہیں، ایوب السختیانی، وہ روایت کر رہے ہیں عطا ابن ابی رباح سے، ان کو شک ہو رہا ہے کہ عطا نے یوں کہا میں گواہی دیتا ہوں ابن عباس پر کہ انہوں نے یہ فرمایا، یا عطا نے ابن عباس سے نقل کیا اور ابن عباس نے یوں کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے یہ فرمایا۔ گواہی کا لفظ ذرا سخت ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے روایت کرتا ہوں اور ایک گواہی دیتا ہوں، روایت کرنے کا لفظ ذرا ہلکا لفظ ہے، گواہی دینے کا لفظ ذرا بھاری لفظ ہے۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ پورے یقین کے ساتھ بول رہا ہوں کہ حضور نے کہا تھا، مجھے کوئی شک نہیں ہے اس میں، گواہی دیتا ہوں کہ حضور نے ایسا فرمایا، یہ ہے مطلب۔ اب یہ حضور نے ایسا فرمایا، میں اس کی گواہی دیتا ہوں، یہ ابن عباس نے کہا۔ یا راوی کو شک ہے کہ عطا ابن ابی رباح نے یہ کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ابن عباس نے کہا، بس اتنی بات ہے۔ تو کہتے ہیں سمیعت ابن عباس قال اشہد علی النبی، یا عطا نے کہا اشہد علی ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج ومعہ بلال، گواہی دے کر فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے نبی علیہ السلام ایک بار نکلے اور آپ کے ساتھ حضرت بلال تھے، فظن انہ لم يسمع النساء فوعظهن وامرهن بالصدقہ، اور آپ کو یہ گمان ہوا کہ آپ نے عورتوں کو سنایا نہیں، آپ نے عورتوں کو سنایا نہیں، یعنی عورتوں تک میری آواز نہیں پہنچی، یہ آپ کو خیال ہوا۔ فَوَعَظَهُنَّ، اس لیے اللہ کے نبی نے عورتوں کو بھی الگ سے واز کہا، وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، اور ان کو صدقے کا حکم دیا۔ یہ قصہ ہے عید کے موقع کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام عید کے لیے نکلے تھے، عیدگاہ پہنچنے کے بعد آپ نے نماز پڑھائی اور پھر اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا۔ خطبہ دینے کے بعد جب واپسی کے لیے نکلے اور آپ کے ساتھ حضرت بلال بھی تھے، تو چلتے ہوئے عورتوں کے پاس سے گزرے، عورتیں بھی آتی تھی عیدگاہ میں، تو عورتوں کا جو مجمع ایک طرف کو تھا، وہاں سے اللہ کے نبی کا گزر ہوا، تو آپ کو خیال ہوا کہ بھائی ان کو تو کچھ آواز آئی نہیں ہوگی، نماز تو وہاں پڑھائی، عورتیں ادھر ہیں، اس زمانے میں کوئی لاؤڈ اسپیکر کا انتظام نہیں تھا، تو اللہ کے رسول کو خیال ہوا کہ شاید ان عورتوں تک آواز نہیں پہنچی ہے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے عورتوں کو وہاں واز کہا۔ اس واز کے اندر جو باتیں کہی ان میں سے ایک صدقے کی بات تھی، اور بھی باتیں کہی، راوی نے اس کو بیان نہیں کیا ہے۔ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ،
اللہ کے نبی نے انہیں صدقہ دینے کا حکم دیا. فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم، عورتیں اپنی بالیاں اور اپنی انگوٹھیاں نکال نکال کے ڈالنے لگی. کانوں میں بالیاں تھیں اور ہاتھوں میں انگوٹھیاں تھیں. عورتوں نے اسے نکال نکال کر ڈالنا شروع کیا. وہ بلال یاخذ فی طرف ثوبہ، اور حضرت بلال اسے اپنے کپڑے کے ایک حصے میں لے رہے تھے. چندہ ہو رہا تھا یہ. اللہ کے نبی نے ادھر آواز کہا اور ادھر عورتوں نے فوراً عمل کرنا شروع کر ڈالا. جس کے پاس جو چیز تھی، کسی کے پاس انگوٹھی تھی، کسی کے پاس کوئی بالیاں تھی یا اور کوئی زیور تھا، تو اس کو نکال نکال کر ڈالنے لگی. اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ایک چادر میں اس کو لینے لگے. یہ واقعہ ہوا تھا. اس واقعے سے امام بخاری نے عورتوں کی تعلیم اور عورتوں میں واز کہنے کا ثبوت پیش کیا ہے. ظاہر بات ہے پردے سے ہوگا، بے پردگی سے نہیں ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پردے سے واز فرما رہے تھے، عورتیں بیٹھ کے سن رہی تھی، اور اللہ کے نبی نے عورتوں کو ترغیب دی صدقہ دینے کی، تو عورتوں نے اسی وقت میں صدقہ بھی دے دیا. معلوم ہوا کہ عورتوں کی بھی تعلیم کا نظام بنانا چاہیے. اب یہاں پر دیکھو حضور نے وہاں تو واز کہا، لیکن آپ کو خیال ہوا کہ عورتوں تک بات نہیں پہنچی، اس لیے عورتوں کو بھی مستقل طور پر واز کہا اور نصیحت فرمائی. اس طرح عورتوں کے لیے بھی واز و نصیحت کی مجلسیں ہونی چاہیے.